اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میں آپ کا میزبان قاری محمد آصف رضا آج قربانی کے حوالے سے، چونکہ قربانی کا مہینہ بالکل قریب ہے، تو قربانی کے مسائل کے حوالے سے آج کا پروگرام ہم لائیو کرنے جا رہے ہیں، تو جس میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد مدثر نوری صاحب۔ آپ ان کی زیارت کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم جناب سر محمد اشتیاق صاحب، جو کہ اسلامی اسکالر بھی ہیں اور محکمہ تعلیم کے ساتھ، محکمہ ایجوکیشن کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو آج ہم ان کی خدمات حاصل کریں گے، ان سے پوچھیں گے قربانی کے مسائل اور قربانی کی اہمیت اور فضیلت۔ تو قربانی کے حوالے سے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے تو قربانی کا خون جو ہے، جانور کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ اتنا یہ بابرکت عمل ہے۔ تو مزید قربانی کی فضیلت اور قربانی کے جو ضروری مسائل ہیں ان سے آگاہی کے لیے میں اپنے مہمانوں کی طرف جانا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا سر محمد اشتیاق صاحب سے کہ وہ بتائیں گے کہ سر جی بتائیے گا کہ قربانی کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آپ ذرا آگاہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ چوتھے پارے کی ابتدا میں فرما رہا ہے، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو نیکی حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی محبوب چیز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ اور قربانی کا جو فلسفہ ہے یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال، جان، وہ چیز پیش کرنی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بے شک بے شک۔ یعنی روپیہ ہر بندے کے لیے آج محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پیسے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ انسان جو اپنے محبوب چیز رکھتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو قربانی پیش کر کے انسان اس چیز کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں ہر طرح سے تیرے لیے اپنی محبوب چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عید کے دن جو سب سے محبوب عمل ہے، عید کے دن جو سب سے محبوب عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خون کا بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ بے شک۔ چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان مولانا مدثر نوری صاحب کی طرف۔ تو مولانا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ قربانی، چونکہ ہمارے جاننے والے جاننا چاہتے ہیں کہ قربانی کس کس بندے پر واجب ہے، کس کس کے لیے ضروری ہے، اور کون کون جو ہے وہ قربانی نہ کرے تو گزارا ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب آپ کا نہایت سب سے پہلے میں معتبرانہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ذرا نوازی فرمائی اور بندہ نہ چیز کو اس قابل سمجھا کہ میں اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کر سکوں۔ تو یہ بہت ہی عظیم سوال ہے آپ کا کہ قربانی کس کس پر واجب ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قربانی جو ہے وہ ہر مسلمان، وہ مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اور قربانی واجب ہوتی اس وقت ہے جب مسلمان عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو اور صاحب نصاب بھی ہو۔
اور صاحب نصاب کے اندر چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں کہ صاحب نصاب ہوتا کون ہے. یہ بھی بہت زیادہ اور اہم ضروری مسئلہ ہے کہ صاحب نصاب ہوتا کون ہے. صاحب نصاب وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا مال تجارت ہو اور اس کے پاس وہ ضرورت جو استعمال چیزیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ جو مال ہے وہ اس کے پاس پڑا ہو, چیزیں پڑی ہوں, تو اس پر جو قربانی ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. یعنی صاحب نصاب اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. اور صاحب نصاب کے اندر یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہے کہ جب بندہ صاحب نصاب ہو, ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آ جائے, چاہے 7.5 تولے سونا ہو, چاہے 52.5 تولے چاندی ہو, اور چاہے نقدی انسان کے پاس اتنا کیش ہو, یا اس کے پاس مال تجارت ہو, یا اس کے پاس نقدی سامان ہو, تو یہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز ایک بھی ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور قربانی واجب ہونے میں یہ جو قرض ہے وہ نکال دیا جائے گا. صاحب نصاب جب بندہ ہو جائے تو اس سے جو قرض ہوگا وہ نکال لیا جائے گا. قرض کے علاوہ جو ہوگا وہ اس کا گھر کا 1 مہینے کا جو راشن وغیرہ ہے اس کا بھی نکال لیا جائے گا, اور بل وغیرہ بھی نکال لیا جائے گا. اس کے علاوہ جو رقم اگر صاحب نصاب تک پہنچتی ہے تو اس پر قربانی جو ہے واجب. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا قربانی انسان اپنے مرحومین کے لیے بھی کر سکتا ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, انسان اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی ادا کر سکتا ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ انسان ایک ہی جانور خریدے اور اس پہ خود پر قربانی جو ہے واجب ہو رہی ہو, اور وہ اپنے مرحومین کی طرف سے جو قربانی ہے وہ ادا کر دے اور اپنے واجب کو چھوڑ دے. حالانکہ ان کی طرف سے تو نفلی ادا ہوگی, لیکن اس نے اپنا واجب ترک کیا ہے, وہ خود گنہگار ہوگا اور ان کی طرف سے نفل ادا کر رہا ہے. لیکن وہ سب سے پہلے اپنی طرف سے واجب ادا کرے, اپنی طرف سے واجب ادا ہو گیا, اب وہ دوسرے کسی کی جانب سے مرضی ادا کرنا چاہے اب وہ ادا کر سکتا ہے. یہ بتائیے گا, چونکہ ابھی موجودہ جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے, مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, تو کیا جو بندہ استطاعت نہیں رکھتا وہ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل, انسان قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے, لیکن قربانی انسان اس وقت قرض لے کر کر سکتا ہے جس وقت انسان آگے قرض دینے کی استطاعت رکھتا ہو. اگر انسان قرض دینے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پہلی بات ہے جس کے اوپر صاحب نصاب والا آدمی جو ہے اس پر سب سے پہلے تو قرض وغیرہ نکال لیا جاتا ہے, تو صاحب نصاب آدمی تو خود بخود ہی قربانی ادا کر سکتا ہے. یعنی یہ قرض لینا یہ اس بندے کے لیے ہے جو بندہ صاحب نصاب تک نہیں پہنچتا لیکن اس کا شوق ہے کہ میں قربانی کروں, تو وہ آدمی قربانی کر سکتا ہے. لیکن قربانی کر لے, لیکن یہ بات ہے کہ اس کو اوپر یہ پورا یقین ہو کہ میں قرض وغیرہ بعد میں آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہوں, تو وہ آدمی جو ہے وہ اس طرح قربانی کر سکتا ہے قرض لے. جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس بن مالک راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 2 جانور ذبح کیے ہیں, ایک جانور اپنی طرف سے اور ایک اپنی اس غریب امت کی طرف سے جو قربانی نہیں دے سکتے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی پوری زندگی 2 جانور ہی ذبح کیے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی پوری زندگی 2 جانور ہی ذبح کیے ہیں. تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اے امیر المومنین, آپ 2 جانور ہی ذبح کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, مجھے حکم دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ اے علی, ایک قربانی آپ نے اپنی طرف سے کرنی ہے اور ایک قربانی آپ نے میری طرف سے کرنی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی یہ معمول رہا کہ آپ ہمیشہ 2 جانور ہی ذبح کیا کرتے تھے.